इमाम हरम सुबह तो वो उसका इफ्तिताह करेंगे तसर सुनाएंगे और दुआएं देंगे 10 तारीख को। उसमें वो शाम को वो आ जाएंगे और उस वक्त नमाज भी पढ़ाएंगे और और उसके बाद अगर लेट हो गया तो इशा की, नहीं तो मगरिब की नमाज़ पढ़ाएंगे और उसके बाद उनका बयान होगा। अदना काला बाजारी से लेकर के मिलावट से लेकर के एक दूसरे से हसद कीना दुश्मनी, इन सारी चीज़ों ने इंसान की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। ऊपर से अब धर्मों की लड़ाई, ऊपर से अब वर्गों की लड़ाई, ऊपर से अब सियासत की लड़ाई। जब सारे धर्म के लोग इसको ज़ोर से बात करेंगे, अंदर करेंगे, समझाएंगे और एक होकर करेंगे तो धर्मों के नाम पर लड़ाने वाले जो हैं वो भी फेल हो जाएंगे। ये जब से हमने कॉन्फ्रेंस पास किया है, हमारी मस्जिदों में ऑल इंडिया आप देखेंगे कोई मस्जिद नहीं है जिसमें तकरीर नहीं हो मानवता पर। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस एक कॉन्फ्रेंस करने जा रही है रामलीला मैदान में, जिसमें इमाम हरम भी आ रहे हैं 10 तारीख को। इसका मौजू रखा गया है एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम। मौलाना असगर इमाम सल्फ़ी जो अध्यक्ष हैं जमीयत के, उनसे हम बात करेंगे। मौलाना, क्यों ये मौजू आपने चुना? देखिए, ये मौजू तो हकीकत एक, मैं सवेरे उठता हूँ तो बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और बिस्मिल्लाह में अल्लाह ताला के 99 नाम बहुत मशहूर हैं, लेकिन उसके अलावा भी हैं। तो 99 नाम में हम किस चीज़ का नाम लेते हैं? अर्रहमान अर्रहीम, जो सारे संसार पर रहम करता है, बहुत मेहरबान है। तो ये हमारा कोई मसला, फिर जैसे नियत बांधते हैं सलाम करने के लिए तो उसमें भी यही कहते हैं, हम वज़ू करते हैं यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मानवता नहीं, इंसानियत ही नहीं, बल्कि कोई भी चीज़ जो इस विश्व में है, इस दुनिया में है, ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो सब का ऊपर वाला पालनहार है और वो कोई एक आना भी तखड़ बखड़ और फसाद नहीं चाहता। तो ये हमारा रोज़ का वजीफ़ा है। लेकिन दुनिया में जब शर व फसाद बढ़ते हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक अदना काला बाजारी से लेकर के मिलावट से लेकर के एक दूसरे से हसद कीना दुश्मनी, इन सारी चीज़ों ने इंसान की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। ऊपर से अब धर्मों की लड़ाई, ऊपर से अब वर्गों की लड़ाई, ऊपर से अब सियासत की लड़ाई और 100 लड़ाइयों को हमने पाल रखा है। इससे मानवता की जहाँ भी देखें घूम फिर करके, ये नहीं कि आप वो आपने दवा दे दी तो वो बीमार पड़ गया, गलत दवा दे दी, जाली दवा दे दी बना, तो बल्कि वो इंसान की आपने एहानत की, उसको ज़िंदा करने के बजाय जान पर खेल करके खून उसको दान करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, उसको और एक जहर दे रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त ये सारी चीज़ें बहुत सर चढ़ के बोल रही हैं। विश्व की बुनियाद आलमी सतह पर भी आप देख रहे हैं कि हमारी ताकतें उलझ रही हैं और उससे पूरे प्रभाव पड़ जाता है सारी दुनिया पर। तो हम ये नहीं समझे कि सिर्फ यूक्रेन में हो रहा है तो उसका नुकसान यूक्रेनियों को हो गया। हालांकि एक बच्चे का भी यूक्रेन के या दुनिया के किसी कोने का होता तो मानवता का नुकसान था, लेकिन यहाँ तो पूरा दुनिया प्रभावित हो जाता है। तो ऐसी सूरत में इस वक्त सख्त ज़रूरत है कि हम उस सिलसिले में जितना हमारे धर्म गुरु हैं, जितने धार्मिक तालीम है, और ख़ास तौर पर उसमें है कि जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की और अक्ल की और दीन की, जो दीन कोई भी मानता, और दुनिया में शायद थोड़े से लोगों को छोड़ करके कोई नहीं है जो मुतदय्यिन न हो, तो ऐसे सबकी हिफाजत को सारे धर्म दर्शाते हैं। तो उसको हम जब सारे धर्म के लोग इसको ज़ोर से बात करेंगे, अंदर से बात करेंगे, समझाएंगे और एक होकर करेंगे तो धर्मों के नाम पर लड़ाने वाले जो हैं वो भी फेल हो जाएंगे और उनको भी समझने में मजबूर। इस तरह की कॉन्फ्रेंस मौलाना अक्सर होती रहती हैं, जमीयत उलमा हिंद भी करती है। देश की आप बड़ी एक जमात हैं, आपके ज़रिए भी इस तरह के टॉपिक्स कई बार चुने गए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस तरह के लोगों को धर्म गुरुओं के नाम पर उनको बुलाया जाता है जिनकी सेकुलर जहनीत है, तो मैसेज नीचे तक नहीं पहुंच पाता। जो एक बड़ी आबादी है देश की, जिसकी संख्या अब ये मान कर चला जा रहा है कि 25 से 30% है, जो कहीं ना कहीं नफ़रत फैला रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रही है, तो उन तक कैसे आप ये मैसेज पहुंचा पाएंगे? सिर्फ जो धर्म गुरु हैं जिनकी सेकुलर जहनीत है उनको बुला करके उनके साथ बात करना और एक मैसेज देना देश में क्या असर पड़ेगा?
تو یہ دیش تو آپ کی برادری کا کام ہے، برادری سے مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ، ہماری میڈیا برادری اس میں بہتر کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن اس میں سب سے بہتر کردار یہ ہے کہ اگر یہاں مان لیا کہ 10,000 لوگ ہیں یا 2,000 یا 1,000 1,000 اگر ہمارے نبی نے کہا تھا، جو آج تک ہم اسٹرانگ طریقے سے اس کو پیش کر رہے ہیں، بہت کلیان ہو گیا دنیا میں۔ دی ہنڈریڈس والے نے لکھا کہ محمد صاحب نے تو سب کچھ کر دیا مانوتا کے لیے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے، وہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن آج اس کا 1400 سال بعد ایک عیسائی لکھ رہا ہے، کرسچن لکھ رہا ہے، تو لکھ رہا ہے کہ انہوں نے مانوتا۔ تو یہ چیز، یہ 10,000 یہ آئیں گے، وہ 10 کروڑ لوگوں کو نہیں 10 ارب لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ اوپر سے میڈیا کو لے لیجئے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ یہ جب سے ہم نے کانفرنس پاس کیا ہے، ہماری مسجدوں میں آل انڈیا آپ دیکھیں گے کوئی مسجد نہیں ہے جس میں تقریر نہیں ہو مانوتا پر۔ تو یہ تو گویا کہ جمعہ پڑھنے ہر آدمی آتا ہے، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10 سے 15 جمعے دے دیے اس پر خطبے مانوتا پر اور احترام انسانیت پر۔ تو طریقے تو ہیں، اور اس کو ہم ضلعی جمعیت کے ذریعے سے، آپ جانتے ہیں کہ جیسے آپ کو دعوت پہنچتا ہے، تو اس کے ساتھ اسلام دھرم میں احترام انسانیت کے کون کون سے فارمولے قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، ہمارے فقہا نے کیا کہا ہے، کتنا وہ اس بٹوارے کو ناپسند کرتے ہیں، اس کو سب کوڈ کر کے ہم ہندی، انگریزی، اردو میں انوائٹیشن کے ساتھ اس کو دیتے بھی ہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے، ایسے حالات میں جب اس سے بڑے بڑے ایشوز مسلمانوں کے سامنے ہیں، چاہے وہ وقف کا معاملہ ہو، لنچنگ کا معاملہ ہو، یا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ مسلمانوں کو کھلے عام گالیاں دینا، مسجدوں کے باہر جا کر کے ڈی جے پر مسلمانوں کو سرے عام گالیاں دینا، یہ تمام مدعے ہیں۔ تو ایسے میں سوشل میڈیا آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ جیسی بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ صحیح سے مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر رہے ہیں، یا جس طرح سے رول ادا کرنا چاہیے بڑی بڑی جماعتوں کو سڑکوں پر اتروانا چاہیے مسلمانوں کو، کیونکہ اب یہ کھلے عام ہو رہا ہے۔ پردھان منتری کی لینگویج آپ دیکھیے، 3 دن پہلے جس طرح کا بیان دیا گیا کہ بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، تو ان تمام چیزوں پر آپ لوگ خاموش ہیں، تو کیا سرکار سے ڈرے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، اس میں ڈرنے اور مرنے یا جینے اور باقی رہنے کا مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے جس طریقے سے آپ کے سوال میں آیا ہے کہ ایک آدمی جیسے کہہ رہا ہے اس کو تیسے کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہا ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہو، ویسے ہی ہم کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اس کے میشن میں اب کود گئے، یعنی اب اس کا ہم اعلی کار بن گئے۔ اعلی کار نہ بھی کہیں تو بے شعوری طور پر بلا سمجھے بوجھے ہم گویا کہ اسی کا کام کر رہے ہیں۔ تو کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جو حقیقی پارٹ ہے، جو اندر سے بدلتا ہے، وہ کام کیا جائے۔ اور رہ گیا کہ آپ نے کہا کہ وقف بل آیا اور لنچنگ ہوئی اور فلاں آیا، تو یہ ساری چیزوں میں کہیں بھی جمعیت اہل حدیث پیچھے نہیں رہی۔ جتنا اس کے وسائل میں ہے اس کے ذریعے سے اس نے اس کو بیان کیا، لیکن سنجیدگی سے، بھائی چارے سے، اور قانون کے دائرے میں، کہ قانون یہ کہتا ہے قانون ایسا کیوں ہو رہا ہے، قانون کے رکھوالے جو ہیں ان کو ایسا کرنا چاہیے، یعنی ایک تجویز ہے، ایک سجھاؤ ہے، ایک مطالبہ ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو اگر آپ جس دردمندی سے کہہ رہے ہیں اس کو اگر واقعی ہم دردمندی سے پیش کرنا چاہیں تو بات مؤثر اس وقت ہوتی ہے جب دھرم گرو ہماری مسلم تنظیمیں، مثلا آل انڈیا مسلم پرسنل لا ہمارا ہے، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت ہے، اس کے علاوہ بھی ہماری یہ ہے کہ ہم خاص معاملات میں سب کو بیٹھتے ہیں، شیعہ، سنی، اہل حدیث، حنفی اور سارے لوگ۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ جو بیٹھتے ہیں تو اس کو مؤثر طریقے سے کہنے کے لیے بارہا بیٹھتے ہیں۔ اب یہ ہیں کہ جیسے کو تیسے کے طور پر جواب نہیں دیا جاتا، اور اس میں ابھی ہم کہیں سے مایوس نہیں، کیونکہ ہم ایک چیز یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں تو کہوں گا کہ 95 نہیں 99% بلکہ 100,000 کہیں کہ % میں سے نکالیں تو یہ عناصر جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور وہ ان کے لیے ہم سب اس طرح اسی لہجے میں اور اسی فورس کے ساتھ کودیں، تو میرے خیال سے یہ ویسا وہ چیز نہیں، بہت مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اہل حدیث کا تو ایک خاص منہج ہے، دیکھیے وہ احتجاج مظاہرے کو وہ صحیح نہیں سمجھتے ہیں،
خصوصاً جو بے ہنگم ہو. لیکن جہاں ہم ملی بنیادوں پر ہماری حکومت مانتی ہے احتجاج کی بنیاد پر بات چیزیں سنتی ہے, اگر قانون کے دائرے میں ہو اور امن و شانتی کے سنجیدگی سے ہو تو ہماری مسلم پرسنل لا ہے, اس کے ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں اور اپنی آواز مناسب طریقے سے, اس میں بڑے بڑے دھرم گرو بھی ہیں, اب بڑے بڑے لیڈر اور کون کون سے گیسٹ ہیں اس پروگرام میں جو آنے والے ہیں؟ امام حرم کب رہیں گے وہاں پر؟ کیا وہ نماز بھی ادا کرائیں گے؟ کیا پروگرام؟ امام حرم صبح تو وہ اس کا افتتاح کریں گے اور ادگھاٹن کریں گے, پیام انسانیت مختصر سنائیں گے اور دعائیں دیں گے پورے دیش واسیوں کو, پورے مسلمانوں کو, پورے کانفرنس کو, اور احترام انسانیت کے لیے جو پیغام دینے کے ساتھ ہی پھر وہ کل ہو کر کے, ہو سکتا ہے بیچ میں بھی ایک آدھ مرتبہ آئیں, لیکن کل ہو کر کے جو ہمارا آخری پروگرام ہے 10 تاریخ کو, اس میں وہ شام کو وہ آ جائیں گے اور اس وقت نماز بھی پڑھائیں گے اور اور اس کے بعد اگر لیٹ ہو گیا تو عشاء کی, نہیں تو مغرب کی نماز پڑھائیں گے, اور اس کے بعد ان کا بیان ہوگا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور اللہ تعالیٰ نے جو مانوتا کو سب سے بڑی عزت دی ہے, انسانیت کو, اس پیغام کو وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے پیش کریں گے. دھرم گروؤں میں دیش کے کون سے بڑے بڑے نام ہیں جو اس میں آ رہے ہیں؟ اب دیکھیے, بڑے بڑے دعوت تو بہتوں کو دی گئی ہے, تقریباً ہمارے پاس 10 میسج ہیں, وہ پڑھے جائیں گے, لیکن شری یشی پنت شوک جی ہیں, اور شری آرک وشپ انیل جی ہیں, شری آچاریہ وویک منی جی ہیں, وہ شری گوسوامی سشیل مہاراج جی ہیں, شری پنڈت ان کے شرما ہیں, اور بھی اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو آئیں گے, اور انسانیت کو اس کا بھولا ہوا پاٹ اور انسانیت کا بھولا ہوا سبق آموختہ سکھائیں گے, سنائیں گے. شکریہ مولانا, ہم سے بات کرنے کے لیے. دلی سے کیمرہ پرسن فیضی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد.